انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ آپ کو بتائیں کہ سپہر 3:30 بجے نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اہل خانہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ شیخ رشید نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وصیت کے مطابق فیصل مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا، اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے بانی ڈاکٹر AQ خان 85 برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی وصیت تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کی نماز جنازہ اور تدفین فیصل مسجد میں ادا کی جائے اور وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے فوری طور پر فیصلہ کیا گیا اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فیصل مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جسد خاکی کو صبح 10:30 بجے اسپتال سے روانہ کیا گیا، جس کے بعد غسل کے بعد اب انہیں کچھ دیر کے بعد رہائش گاہ ان کے گھر منتقل کیا جائے گا، جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ، ان کے اہل و عیال، رفقا، دوست احباب آخری دیدار کر سکیں گے، جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جسد خاکی کو جنازہ گاہ فیصل مسجد منتقل کیا جائے گا، جہاں تمام تر تیاریاں جلد سے جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جلد سے جلد جو تدفین اور نماز جنازے کی تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا، انہوں نے انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیفز کی جانب سے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے ہیں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ گزشتہ شب ان کی طبیعت خراب ہوئی، جس پر دوبارہ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ نماز جنازہ سپہر 3 بجے ادا کی جائے گی فیصل مسجد میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش کے مطابق ان کی تدفین فیصل مسجد کے احاطے میں ہی ہوگی۔ ایٹم بم بنا کر ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہیں دنیا ڈاکٹر AQ خان کے نام سے جانتی ہے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کچھ ہفتے قبل کورونا میں مبتلا ہو کر ڈاکٹر قدیر پہلے شفا ہسپتال اور بعد میں ملٹری ہسپتال میں زیر علاج رہے، جہاں بہترین طبی سہولیات کے ساتھ وہ وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اور انہیں گھر منتقل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے سے ڈاکٹر AQ خان علیل تھے۔ گزشتہ رات ان کی طبیعت اچانک بگڑنے پر انہیں قریبی KRL ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور صبح 7 بجے انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ 3:30 بجے سپہر شاہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی اور انہیں اسلام آباد میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر پوری قوم افسردہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر بانی کی خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکیں گی۔ وصیت کے مطابق ان کی تدفین فیصل مسجد کے احاطے میں کی جائے گی، جبکہ صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ان کی خدمات کو قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ محسن پاکستان کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے محسن پاکستان کو قوم کا خراج تحسین۔ وزیر اعظم عمران خان کا گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔ ٹویٹ میں لکھا، عبدالقدیر خان نے پاکستان کو جوہری طاقت بنایا، ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکیں گی۔ صدر مملکت عارف علوی نے ٹویٹ کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ہر ایک شخص کا متعین ہے کہ کتنے سانس اس نے لینے۔ ساری قوم کو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے، انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے۔
साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा, हालात कैसे ही क्यों ना हो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कभी मायूस ना हुए। जो अब्दुल कदीर खान साहब की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं साइंस के मैदान में, एटमी और पूरे साइंस की तरक्की में, वो जिंदगी भर वो खिदमत करते रहे। ये जो किरदार उन्होंने अदा किया है ये हमेशा याद रखा जाएगा। और जिंदगी भर कहते रहे वो ये था कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी की बुनियाद पे ही बढ़ना होगा। दिफाई तजियाकार अमजद शुएब बोले, पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही की मरहून मिन्नत है। जिसको मोहसिन पाकिस्तान कहते थे वो आज हमसे जुदा हो। बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। ये दो शख्स जिसने के बेलौस पाकिस्तान की खिदमत की और उसका दिफा जो है वो नाकाबिल तस्लीम बना के रखी है। आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। ये सारी चीजें मरहूम मिन्नत है उस मेहनत की बेलौस कोशिश की जो कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए की। लाहौरी मिसाइल था, ये डॉक्टर साहब के ही काम का नतीजा था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट पैगाम में लिखा, पाकिस्तान के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अनगिनत खिदमात हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल को मुल्क के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान कहते हैं, मोहसिन पाकिस्तान और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी की वफात पर दिल रंजीदा है। मादरे वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले कौमी हीरो की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मेमार की वफात कौमी सदमा है। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर हुकूमत कौमी सोग का ऐलान करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के दिफा और सलामती की एक काबिल फ़ख्र तारीख, जिद्दोजहद का नाम थे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी पाकिस्तान से मोहब्बत की कहानी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान और उसके मफादात के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। और अपडेट करें आपको, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने CDA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने CDA हेडक्वार्टर्स में हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वाज़ेह करते चलें कि फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अहाते में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनकी तदफीन की जाएगी। और इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने CDA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला जारी हो गया है। सिलसिला जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद अली, बता दीजिएगा, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जस्द खाकी को मुंतकिल कर दिया गया है या अभी कुछ वक्त है? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइशगाह E7 में। यहाँ पर हमारे पीछे उनकी गली में रिहाइशगाह है। यहाँ पर जो उनके करीबी अजीज़ व हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जब से ये मतलब जो न्यूज़ में वायरल हुई है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात की, तो उनके रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को गली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। घर से उनके नाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको घर में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पर गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। और सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो जस्द खाकी है वो बाद नमाज ज़ोहर यहाँ पर उनके घर पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद जो है वो नमाज जनाजा के लिए फैसल मस्जिद में जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से जो है वज़ारत दाखिला में एक इजलास भी जारी है, जिसमें जो है वो तदफीन के हवाले से, क्योंकि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान है उनको सरकारी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन होनी है। इस हवाले से जो है वो इजलास जारी है, जिसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो है तदफीन कहाँ पर होगी। नमाज जनाजा का जो मुकाम है वो फैसल मस्जिद अब तक बताया जा रहा है। और अब यहाँ पर उनके अजीज़ क़रीब आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो गम से निडाल हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो खिदमात हैं कौमी खिदमात, उनको याद किया जा रहा है। यहाँ जो उनके रिश्तेदार पहुँच रहे हैं
وہ تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پر تعزیت بھی جاری ہے اور اس ایک سلسلہ جاری ہے، اور سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، کوئی بھی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ سکتا۔ جی ٹھیک ہے شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا ان کے اہل خانہ میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ان کے عزیز و اقارب جو وہاں پر اس وقت موجود ہیں، کسی نے بات کی آپ سے؟ معروف ابھی تک جو ہے وہ اہل خانہ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آیا، چونکہ ساری فیملی جو ہے وہ غم سے نڈال ہے، اور اس وقت کیونکہ جو فیملی ممبر ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہی موجود ہیں جہاں پر ان کی میت ہے، تو یہاں پر رہائش گاہ پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ گھر کے اندر جا رہے ہیں، اور جو فیملی ممبرز ہیں ان سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فیملی ممبر میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آیا، اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی بات سامنے نہیں آ سکی، لیکن جو ان کے رشتہ دار یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ فضا کے جو ہے وہ کافی یہاں پر جو ہے وہ سوگوار ہے، لوگ کافی ان کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں اور کافی غم سے نڈال بھی ہیں۔ جی ٹھیک، شہزاد یہ بھی بتا دیجیے گا، چونکہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سپرد خاک کیا جائے گا، کون کون سی اہم شخصیات ہیں جن کی آمد نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر متوقع ہے، اور کیا وزیر اعظم عمران خان کی بھی آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی فراز، اس حوالے سے صبح سے کافی جو ہے وہ نیوز تو سامنے آ رہی ہیں کہ اہم شخصیات یہاں پر آئیں گی، لیکن ابھی تک کوئی بھی اہم شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائش گاہ پر نہیں پہنچ سکی ہے، اور وزیر اعظم کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ وزیر اعظم پاکستان۔ ٹھیک ہے شہزاد، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے، اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے 2 دفعہ نشان امتیاز لیا، حلال امتیاز بھی لیا، اور 3 صدارتی ایوارڈ حاصل کیے، اور ان کی خدمات بتانے کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور 28 مئی کو ان کی صلاحیتوں نے اس پاکستان کو 28 مئی 1998 کو ان کی صلاحیتوں کو عروج ملا، اور آج پاکستان دنیا میں ایک محفوظ، مستحکم اور دنیا اسلام کی واحد نیوکلر فورس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام وزراء فیونرل میں شرکت کریں، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی شرکت کریں گے، اور 10 کور کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، نیول کے جو ذمہ داران ہیں ہائیسٹ، اور ایئر فورس کے، اور تمام احباب جو ہے اس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور پر وزراء سے کہا ہے کہ وہ اس فیونرل میں شریک ہوں۔ میری ان کی بیٹی دینا سے ابھی بات ہوئی ہے تفصیلی، جو وہ 2 بجے فیصلہ کریں گی اس پر عمل کیا جائے گا، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ 3:30 بجے فیصل مسجد میں نماز ادا کی جائے گی ان کی جنازہ، اور ان کی خواہش کے مطابق جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹرز وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور وزارت داخلہ کے ذمے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور میں نے کمشنر اسلام آباد، پولیس، رینجرز، FC تمام کو ہدایت کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات کو دیکھے۔ 2 قبروں کے انتظامات کر رہے ہیں، ایک فیصل ماسک میں، اور ایک جو ان کی بیٹی، اور انہوں نے اپنی والدہ سے بات کر کے یہ کہا کہ وہ انہوں نے H8 کی نماز جنازہ گاہ بھی بنوائی اور وہاں بھی کر رہے ہیں۔ جو ان کی فیملی فیصلہ کرے گی عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا۔ ساری قوم آج غمزدہ ہے، اور ان کی تعلیم کے لیے خدمات، ہاسپٹلز کی خدمات، اور خود میرے ساتھ انہوں نے زندگی میں جو میں نے سارے راولپنڈی میں تعلیمی ادارے بنائے، یہ بھی انہی کی ایک مجھے ہدایت تھی کہ نالا، نلکا، گلی اور سیوریج پہ وقت مت ضائع کرنا شیخ رشید، اس قوم کو علم دو۔
علم میں طاقت ہے اور کمزور کو طاقتور بناؤ. آج ساری قوم رنجیدہ ہے کہ ایک محسن پاکستان کا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تمام کیبنٹ کو عمران خان نے ہدایت کی ہے شامل ہو, اور جو جنہیں اطلاع نہیں ملی انہیں میڈیا کے ذریعے بھی اطلاع دے دی گئی ہے. چیئرمین سینٹ جو کہ اب قائم مقام صدر ہیں وہ بھی, اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی, جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی, اور چاروں فورسز کے نمائندے بھی, اعلیٰ ذمہ داران جو ہیں, ہیڈز ہیں. اور کیونکہ اس تیزی میں ہمیں انتظامات کرنے پڑے, کیونکہ وقت بہت تھوڑا تھا 1-2 گھنٹے میں, تو اس لیے میں آپ سے زیادہ بات چیت کے لیے نہیں ہوں گا. آج 5 منٹ میں ہی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سارے انتظامات کو منسٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا دونوں لوکیشنز کی صورت میں کیا جنرل پبلک بھی الاؤ ہوگی یا پھر سیکورٹی؟ سارے جنازہ سارے فیصل مسجد میں جنرل پبلک بھی لاؤ گے. وزیر اعظم نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جو بھی ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے کیا ان کے کوئی سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا؟ پورے اعزاز کے ساتھ. کیا قومی پرچم سرنگو رہے گا؟ یہ بھی ابھی بالکل ہاف پرچم جو ہے اس کو سرنگو کیا جائے. وزیر اعظم, ہم سارے وزیر اعظم کے سپاہی ہیں, اور وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ ساری قوم اس کے لیے دعا گو ہے. اس میں جی ابھی تک تو مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے, اور اگر ہو بھی تو میں سیکیورٹی کے تحت نہیں بتا سکتا, لیکن تمام کیبنٹ ممبر وزیر اعظم کی ہدایت میں شرکت کر رہے ہیں, اور جوائنٹ چیف آف سٹاف سے لے کے چاروں فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں. Yes, today a great man died. He was a great scientist. He served this country. He served this country with emotion, dignity, respect, and with hard work. And on 20 May 1998, his result was in the front of whole world. So whole Pakistani nation salutes him, and he is going to be buried with all highly official respects today at 3:30 Faisal Mosque. Thank you very much everybody. ہم جا رہے ہیں وزٹ کے لیے, ذرا جگہ دیکھنے کے لیے, قبر کو بھی اور مسجد کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے. ہیں جی, یہیں سے جا رہے ہیں, دونوں جگہ پہ جائیں. فیصل مسجد پہلے جائیں گے, اور اس میں تمام ہائی سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا ہے اس فیونرل کے انتظامات کے لیے. وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جن کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی خدمات کو دنیا جانتی ہے. 3 صدارتی ایوارڈ اور 2 دفعہ نشان امتیاز انہوں نے حاصل کیا. 1998 کو ان کی صلاحیتوں کو عروج ملا. ان کی وجہ سے ہی پاکستان آج دنیا اسلام کی مضبوط ترین قوم کے طور پر جانا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کریں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف, آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے اعلیٰ افسران فیونرل میں شرکت کریں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش کے مطابق وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی نماز جنازہ ادا کریں گے, اور فیصل مسجد میں نماز جنازہ اور تدفین کی تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں. جو ان کی فیملی فیصلہ کرے گی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. شیخ رشید نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مجھے کہا کرتے تھے کہ نالا, نلکا اور گلی پہ وقت ضائع نہ کرنا بلکہ قوم کو علم دینا. ملک بھر کی اعلیٰ ترین سول, عسکری, سیاسی شخصیات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے, اور عام عوام کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی. اور شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ وہ اس میڈیا ٹاک کے بعد فوراً تدفین کے انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے, جائزہ لینے کے لیے فیصل مسجد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر کھلاڑی بھی افسردہ ہیں. سابق کرکٹر ثقلین مشتاق نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پاکستان کے لیے بہت سی خدمات ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مشتاق احمد بولے, اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے, وہ ہمارے ہیرو ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دنیا سے چلے گئے, رحلت فرما گئے. ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آخری منزلوں کو آسان فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کی قبر کو نور سے بھرے. بہت ساری ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے.
پاکستان کی قوم کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے اہل و عیال کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ پوری قوم کو دکھ ہے کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ہیرو تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں دارفانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی علمی اور عملی زندگی کارہائے نمایاں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے تو بڑی اچھی تعلیم حاصل کی نا، یہاں تو سب لنڈا بازاری ہے، بیچاروں کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ٹیم بنی تھی نا، اس سے پہلے ملک میں کوئی کبھی ایسی پاورفل اور کمپیٹنٹ ٹیم نہیں بنی۔ ٹاپ کلاس نہایت کیپیبل لوگ جمع کر لیے تھے، دیکھیے کتنے شارٹ ٹائم میں دھول نکال دی۔ جہاں سائیکل نہیں بنتی، موٹر سائیکل نہیں بنتی، جہاں 70 سال کے بعد سلائی کی سوئی بھی نہیں بنتی آج تک، وہاں 6-7 سال میں ایٹم بم بنا دینا تو وہی پتہ تھا جو امریکانوں نے 2 ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، ایک پلوٹونیم کی اور ایک یورینیم کی ڈیفیوژن سے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سینٹریفیوج کا طریقہ ہوتا ہے کیا، سینٹریفیوج ہوتی کیا ہے۔ اگر سے آپ بات کرو کہ سینٹریفیوج تو سمجھتے تھے کہ بس مدانی کی بات کر رہے ہیں مکھن بنانے کے لیے۔ ہم نے تو سب بنا کے جنرل ضیاء کو خط میں لکھ کے دیا ہوا تھا ان سے بہت پہلے، 10 دسمبر 84 کو۔ ہم نے کہا تھا 1 ہفتہ دیجیے آپ ہمیں، ہم کر دیں گے۔ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی اس سے بہتر ٹیم اس ملک کو نہیں ملے گی کبھی بھی۔ اب ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے آواران میں FCC کی کارروائی 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ اسی دوران دشمنوں اور FC اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ اور بلوچستان میں سیاسی ہلچل کی فضا برقرار ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے گورنر بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اسمبلی اجلاس طلب کر کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی جائے۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے اپوزیشن کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ کریں گے مجیب اللہ۔ بلوچستان میں سیاسی پارا تاحال عروج پر ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر سرگرم ہو گئیں۔ اب کی بار حزب اختلاف نے گورنر بلوچستان سے مطالبہ کر ڈالا۔ کہا گورنر فوری اسمبلی اجلاس طلب کر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کریں، بصورت دیگر آئینی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ آئین کی ذمہ داریوں کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کل کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور جام کمال خان کو کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، یہ پاکستان کی جمہوری روایات کا تقاضا ہے۔ اپوزیشن رکن اسمبلی ثنا بلوچ نے آئین کی آرٹیکلز پیش کر دی جس میں لکھا ہے کہ گورنر پابند ہے کہ عدم اعتماد کی صورت میں فوری اجلاس طلب کرے تاکہ وزیر اعلیٰ کی اکثریت واضح ہو سکے۔ آئین کا آرٹیکل 130 کا شق 7 جو ہے وہ امیڈیٹلی 1 منٹ ضائع کیے بغیر یہ گورنر کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے اور اس کو کہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاوانی نے کہا اپوزیشن کی شکایات و الزامات بغض پر مبنی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان دن بھر نمبر گیم متحد رکھنے کے لیے اتحادیوں اور اراکین سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ملک میں فوری صاف شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ فضل الرحمان نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، بولے ملک کو ترقی کی جانب لے جانے کا واحد یہی راستہ ہے۔ کمر توڑ مہنگائی، آٹے اور چینی کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں۔ اپوزیشن نے دوبارہ اپنی صفیں سیدھی کرنے کی تیاری کر لی۔ فضل الرحمان شہباز شریف سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مہنگائی کے خلاف مارچ کا اعلان بھی کر دیا۔ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں، شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا۔ صورتحال میں انشاءاللہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک بار پھر فوری اور صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ بھی دہرایا۔ فوری الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا۔ فل فور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔
शहबाज शरीफ ने डेंगू की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीजों को। फजलुर रहमान का कहना था कि पीडीएम अपने अहदाफ हासिल करने के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है, अपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना होगा। सरबरा पीडीएम ने 16 अक्टूबर को फैसलाबाद और 31 अक्टूबर को डेरा गाजी खान में जलसों का ऐलान भी किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक 40,584 टेस्ट किए गए, 767 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.88% रही। मुल्क भर में कोरोना के वार कम हुए, लेकिन फिर भी हलाकतों का सिलसिला जारी है। पहले से ज़ेर इलाज मजीद 19 मरीज कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 40,584 टेस्ट किए गए, 767 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 1.88% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 204 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। सूबे में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2660 हो गई है। अब्दुर्रहमान से बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सामने आ गए हैं, ये बताइएगा इक़दाम क्या किए जा रहे हैं फिर इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, यही वो सरकारी जो अमला है, सरकारी हुकाम है, सरकारी इदारे हैं, बर वक्त इकदाम नहीं करते और जब मुसीबत सर पे आ जाती है उसके बाद वो इकदाम शुरू कर देते हैं। अगरचा अब जिली इंतजामिया और जो म्यूनसिपल इदारे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो होना था वो हो चुका और जो डेंगू का लार्वा था वो फैल चुका। अभी उसको कंट्रोल करने के लिए टीमें बनाई गई हैं, खसूसी टीमें बनाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। खसूसन पेशावर जो है वो इसके नरगे में है, जहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों में 99 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि इस तरह पेशावर में 700 से ज्यादा अफराद जो है डेंगू का शिकार हो चुके हैं। यानी आप बता रहे हैं कि पेशावर में 700 से ज्यादा अफराद हैं जो कि इस वक्त इस मरज का शिकार हैं। बेहद शुक्रिया, आपने आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं कि बहुत पैसा आ गया है, हर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खुश हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और डोमेस्टिक खिलाड़ियों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की लाहौर में मौजूद डोमेस्टिक खिलाड़ी से होटल मुलाकात है और तमाम तर जो खिलाड़ी थे उनको लेक्चर दिया और उनको कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मसले अब मेरे मसले हैं और T20 में भी सेंसिबल तरीके से खेला जाता है, हर गेंद पर छक्का नहीं लगता। और सैकड़ों डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में से सिर्फ 4 क्रिकेटर्स ने रमीज राजा से सवालात किए। वहाब रियाज ने सवाल किया कि चेयरमैन साहब, अगर खिलाड़ी की उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है तो यहाँ इसको टीम में शामिल नहीं किया जाता, वो खिलाड़ी कहाँ जाए? जिस पर रमीज राजा ने जवाब दिया कि फिक्र ना करें, अब ऐसा नहीं होगा, जो परफॉर्मेंस देगा उसको हक जरूर मिलेगा। और जबकि अहमद शहजाद का रमीज राजा से ये कहना था कि वहाब भाई ने जिस तरह कहा है कि 30 साल से जायद लड़के को मौका नहीं मिलता, उसको सेकंड करूंगा, उसका हाल निकालें। जिस पर रमीज राजा ने कहा कि आपको कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, तजर्बा मायने रखता है, परफॉर्मेंस देने वाले के साथ ज्यादती नहीं होगी। जिसके बाद फहीम अशरफ ने रमीज राजा से सवाल किया कि चेयरमैन साहब, 6 डोमेस्टिक टीमों का कोई किसी किस्म का डाइट प्लान नहीं है, कोई चार्ट नहीं दिया जाता कि खिलाड़ी ने क्या खाना है क्या नहीं। जिस पर रमीज राजा ने नदीम खान से गुस्से का इजहार भी किया और कहा कि नदीम खान, ऐसा क्यों नहीं है, जल्दी से फिटनेस चार्ट और तमाम खिलाड़ियों को डाइट प्लान दें। जिसके बाद सुहेल खान ने कहा कि डोमेस्टिक टीमों के पास मसाजर की सहूलत नहीं है। सुने गए और हल की यकीन दहानी कराई गई। काफ़ी अच्छी रही ये मुलाकात। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। आज ये अहम मुलाकात हुई है रमीज राजा की चेयरमैन पीसीबी और डोमेस्टिक खिलाड़ियों के दरमियान, और इस मौके पर डोमेस्टिक खिलाड़ियों की जानिब से मसाइल बयान किए गए जिनके हल की यकीन दहानी कराई गई।